سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ کہ اس ملک نے ہر شخص کو جو کام تھا سونپا، اس ملک نے ہر شخص کو جو کام تھا سونپا، اس شخص نے اس کام کی ماچس جلا کے چھوڑ دی۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک ہو۔ یہ قوم اب 79 جشن آزادی جو ہے وہ اس کا جشن منانے جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور مصنف اسٹار چودھری صاحب، ان سے جانیں گے یہ آزادی کا کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اسٹار چودھری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو سر آپ کو جشن آزادی مبارک ہو۔ آپ سر یہ جشن آزادی کو کن معنوں میں لیتے ہیں اور قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر یہ جو ایسے موقع ہوتے ہیں نا، وہ پیغام تو دیتے ہیں جو مثلاً جو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، اچھا، مثلاً وزیر اعظم ہے، جی جی، پریزیڈنٹ ہے، یا فیلڈ مارشل ہے، جی 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 بالکل، آفیشلز جو لوگ ہیں بڑے بڑے وہ قوم کو پیغام دیتے ہیں۔ ہم تو ایک معمولی سے جرنلسٹ ہیں، تو ہم پیغام ہمارا تو بنتا ہی نہیں چودھری صاحب دیکھیں، معمولی تو کوئی بھی نہیں بندہ ہوتا، ہر آدمی اپنی کیپیسٹی میں اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ تو ہم بھی آپ کے جیسے شہری ہیں، تو ہمیں جو بھی ملک ہے جیسا بھی ہے ہمارا ہے، اس کے اوپر سیلیبریشن نہیں۔ وہ یہ بلکہ جن لوگوں کے میں نے آپ کو عہدے بتائے ہیں، جی جی، ان سے زیادہ ہمارا ہے۔ جی بالکل ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے وہ تو باہر جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، ہم تو باہر بھی نہیں جا سکتے، ہم نے تو یہیں رہنا ہے، ہمارا جینا مرنا ادھر ہے، ہمارا جینا مرنا ادھر ہے، ہمارے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہمیں تو اس وطن سے اور اس مٹی سے ان سے زیادہ محبت ہے، ہونی بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہم نے رہنا ہی یہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے باوجداد بھی یہی تھے، صاحب ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس لیے تو وہ جو پیغام ہوتے ہیں نا، وہ ظاہر ہے وہ جو سربراہ ہوتے ہیں وہی لوگ دیتے ہیں۔ میں تو کاشف صاحب ایک مصنف ہوں، جرنلسٹ ہوں۔ جو مصنف ہوتا ہے نا، اس کا عشق کتابوں سے ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ کڑتا رہتا ہے قوم کے لیے کہ یہ قوم کب جو ہے نا بیدار ہوگی۔ وہ کتابیں ہی پڑھتا ہے اور کتابیں ہی لکھتا ہے، اس کی ساری زندگی یوں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ تو میں تو اس زبردست یہ موقع ہے جشن آزادی کا، جی جی، اور ہمیں وہ ہمارے جو قائد تھے جنہوں نے پاکستان، جن کی وجہ سے، جن کی کوششوں سے پاکستان محرز وجود میں آیا، جی جی، وہ ہمارے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، تو اس کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ جتنے اور بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، سب کو یاد کرنے کا دن ہے۔ لیکن میں اس موقع پر جی بطور ایک مصنف، کیونکہ میرا کتابوں سے عشق ہے، جی جی، تو وہ میں اس آپ کے توسط سے آپ میری اپلیکیشن جو میری درخواست ہے نا، جی جی، وہ ذرا اوپر پہنچا دیں۔ جی ہم عوام کی عدالت میں رکھیں گے۔ نہیں، وہ عوام کا کام نہیں ہے، جی جی، عوام بھی میرے ساتھ ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی عوام میں، ہمارا کون سا جو ہے لیڈ مافیا سے کوئی آپ نے تعلق یہ ہے؟ میری اپلیکیشن نا جی، وزیر اعظم تک، جی، پریزیڈنٹ تک، اچھا، اور سب سے جو اہم ہے نا، وہ فیلڈ مارشل تک پہنچانی ہے، جی، کیونکہ طاقت کا فیلڈ مارشل صاحب تو ہماری جند، ہماری جان، ہمارے جگر، کیونکہ طاقتور تو وہی ہے نا۔ جی بالکل ایسے ہی، وہ طاقتور تو وہی ہے نا، ایسے ہی، آپ کو پتہ ہے نا کہ طاقت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ جی بالکل، آئین، قانون، حکمران وہی ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ دیکھیں صاحب، یہ بہت جو ہے نا پرانا مقولہ ہے، افلاطون جو بہت بڑے فلسفی تھے، ان کا یہ ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو قانون ہوتا ہے نا، مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں سے چھوٹے جو ہے نا کیڑے مکوڑے، ہاں اشرات پھنس جاتے ہیں، بڑے جانور اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اچھا، تو وہ یہ میری آپ ایک اپلیکیشن جو میری ایک درخواست ہے، اور یہ میری بڑی دلی خواہش ہے، جی جی، اور میں چاہتا ہوں، اور بھی بہت لوگ چاہتے ہیں مصنفین، کہ وہ 2-3 کام ہیں وہ کر دیں حکومت اس موقع پر۔ وہ 2-3 کام کون سے ہیں جو آپ چاہتے ہیں؟ وہ میرے متعلق ہی ہیں، سب کے متعلق ہیں، کتابوں کے متعلق ہیں۔ جی جی، نمبر 1، قائد اعظم کی جو تقاریر تھی، جی جی، جو ان کے بیانات تھے، ان پر مشتمل ایک بک شائع ہوئی تھی، اس کا نام تھا قائد اعظم۔ اچھا، یہ غالباً میرے خیال ہے کہ انجمن خدام القرآن
اچھا سندھ نے شائع کی تھی. اچھا یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے میری اس میں, اور بھی لیکن کوئی نہ ہو کوئی سکتا ہے, بہرحال لیکن یہ جو میرے کوئی نہ نالج کوئی کتاب ہے, میرے نالج میں یہ قائد اعظم کے نام سے ان کی جو تقاریر ہیں اچھا اور ان کے جو بیانات ہیں ان پر مشتمل اچھا ایک بک شائع ہوئی تھی, اس کا نام تھا قائد اعظم. اچھا یار وہ نہیں مل رہی پاکستان میں. وہ جو مجھے اطلاعات ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو بین کر دیا گیا ہے. چوہے صاحب دیکھیں وہ بین تو کر دیا گیا, ہم نے یہ بھی پڑھا ہے جو کے عزیز صاحب کی کتاب ہے, انہوں نے اس میں لکھا کہ یہ جو مرڈر آف ہسٹری ہے نا, انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے جو ہے وہ قائد اعظم کا یوم جو پیدائش ہے وہ 26 دسمبر کو منایا جاتا تھا. پھر 1952 کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قائد اعظم 26 دسمبر کو پیدا نہیں ہوں گے, ان کو 25 دسمبر کو پیدا کروایا. یار اس کو چھوڑیں, وہ لاگو ہوا, وہ تو طریق وہ جو ان کی جائے پیدائش ہے نا اس کا بھی ہے. وہ حیدرآباد کے پاس ایک قصبہ ہے, وہاں پر پیدا ہوئے تھے. اچھا کافی سالوں بعد وہ ہمارا جو معاشرتی علوم ہے نا, جی مطالعہ پاکستان ہے, اس میں وہ کراچی کر دیا گیا تھا. کراچی اور بعد میں پھر گجرات اور پتہ نہیں. تاکہ آپ اگر یہ تاریخ کی بات چھوڑیں گے تو ہم جشن آزادی بھی 15 اگست کو مناتے رہے ہیں شروع میں. ہاں بالکل, یہ بات آپ یہ بعد میں 14 اگست میں آیا, لیکن میں ان ایشو کو نہیں چھیڑنا چاہتا. نیچے صاحب ایک منٹ یہاں پہ نہیں, وہ بعد میں ہم مین ایشو کی طرف آتے ہیں, لیکن آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, صاحب عقل ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ دو ملک ایک ہی دن کو آزاد ہوتے ہیں, پہلے تو ہم 15 اگست کو مناتے رہے ہیں, وہ بھی 15 اگست کو مناتے رہے ہیں. ہاؤ دس از پاسبل کہ ایک ہی دن پہ ایک ہی وقت پہ جو ہے وہ آزادی کے جو ہے وہ پیپرز ان کے اوپر سگنیچر ہوتے ہیں, اور ایک ملک 14 کو منا رہا ہے دوسرا 15 کو, یہ لاجیکلی کیسے پاسبل نہیں, وہ ممکن کیسے نہیں, وہ پاکستان سے پہلے 15 اگست کو مناتا رہا ہے. یہ میرا خیال ہے جو لیاقت علی خان کے دور میں 14 اگست شروع ہوا, انہوں نے کہا نہیں یار اپنا بناؤ. نہیں یہ کیسے, مطلب آپ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ کھلواڑ کر رہے ہیں, لیکن اس کا 14 کو یا 15 کو یہ کرنے کا کیا کوئی فائدہ ہے؟ اگر قائد اعظم حیدرآباد کے پاس ایک گاؤں میں یا قصبے میں پیدا ہوئے ہیں, تو اسی اگر آپ کراچی میں جائے پیدائش لے گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یار مجھے تو سمجھ نہیں لگتی, قوم کو سچ بتانا چاہیے. چل ہم دوسرے طرف چلے گئے. جو میری اپلیکیشن ہے آپ چلے کمنگ ٹو دا پوائنٹ, آپ کا جو مین جو میرا مین ہے کہ وہ جو بک ہے نا قائد اعظم کے نام سے جو شائع ہوئی تھی, یار اس کو مارکیٹ میں ہونا چاہیے. اچھا وہ لوگ پڑھیں, قائد اعظم کی تقاریر کو پڑھیں, اس کے جو بیانات ہیں اس کا مطالعہ کریں. یار ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا کہ جو ہمارے لیڈر تھے, جنہوں نے پاکستان بنایا, وہ کیا کہتے تھے, ان کا کیا ویژن تھا, وہ کیا تعلیم دیتے تھے, کیا پیغامات تھے. وہ پوری قوم کو وہ تو پڑھنا چاہیے نا, وہ کتنی ضروری ہے. وہ بڑے ضروری ہے. اس میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایڈمرل صاحب ہیں, ریٹائر ہیں, وہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قائد اعظم کون سی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, ان کی تو اپنی کیبنٹ کے اندر جو ہے سر ظفر اللہ خان جو قادیانی تھے, اور جو جنگیندر ناتھ جو تھے وہ ہندو تھے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک اسلامک آئیڈیالوجی اپلائی کریں گے. وہ خود سیکولر تھے. پرابلم یہ ہے آپ کو ہر طرح کے بیانات مل جاتے ہیں, لیکن جہاں آپ ان لوگوں کی باتیں لے کر ہیں نا, تو وہاں اقلیتوں کی باتیں تھیں. اقلیتوں کو یہاں پر مکمل حقوق دیے گئے. یہ تو بات اگر وہ کابینہ میں شامل تھے تو وہ ان کا رائٹ بنتا ہے, اقلیتوں کا بنتا ہے, انہیں مکمل مساوی حقوق دیے گئے ہیں. اور جو ہمارا مذہب ہے اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے. بالکل. تو ویسے بھی جو قادیانی ہے, قادیانی اس کے بعد کافی دیر بعد وہ اقلیت قرار دیا گیا, غیر مسلم قرار دیا گیا, بھٹو کے زمانے میں دیا تھا. اچھا پھر وہ جو میری بک ہے, میرا مسئلہ تو وہیں کھڑا ہے نا. اس بک کو جو قائد اعظم کے نام کے لکھی گئی نہیں مل رہی, شارٹ ہے, وہ شارٹ نہیں ہے, وہ بین ہے. ہاں آپ جانتے ہیں نا, جس بک کو بین کر دیا جائے اگر وہ پکڑی جائے تو اس پر سزا ہوتی ہے. بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو 5 ماہ کی, 6 ماہ کی, 1 سال کی, ان کی مختلف سزائیں ہوتی ہیں. صاحب اس بک میں ایسا کیا ہے کہ اس کو بین, یار یہ تو سوال مجھے حکومت سے کرنا ہے نا. آپ بتائیں نا. آپ نہیں, مجھے تو نہیں سمجھ آتی کیوں کیا ہوا ہے. اس میں کیا کوئی ایسا کوئی ایٹم بم کا نہیں, کچھ بھی نہیں یار, اس کی تقریر ہے, اس کے فرمودات ہیں. میں نے یہ سنا ہے کہ پوری دوسری دنیا میں, ایون انڈیا, بنگلہ دیش کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے شیخ مجیب الرحمان, انڈیا میں نہرو کی مثال لے لیں, گاندھی کی مثال لے لیں, آپ ایون کہ امریکہ اور ویسٹ کی مثال لے لیں, جو بھی کسی بھی قوم کا جو بھی کوئی فاؤنڈنگ فادر ہوتا ہے اس کے اوپر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیوں. چلو اگلی بات سنیں نا. چلو یہ بک تو ہوگی, ایک اور بک ہے جی, وہ جو قائد اعظم کی بہن تھی, ان کی سسٹر تھی فاطمہ جناب, جسے ہم مادر ملت بھی کہتے ہیں, یعنی کہ قوم کی ماں. جی, انہوں نے ایک بک لکھی تھی بائی بردر.
ہاں میرا بھائی جب انہوں نے وہ بک لکھی قائد اعظم کے انتقال کے بعد وہ 2-3 سال تھا اس کو یہاں سے پرنٹ نہیں ہونے دیا گیا، شائع نہیں ہونے دیا گیا، تمام پبلشر کو کہہ دیا گیا تھا، بلکہ یہ حکم جاری ہوا تھا ایک فوجی جنرل کہ اس بک کو شائع نہیں کرنا۔ وہ 2-3 سال تو وہ بک شائع نہیں ہوئی، 3 سال بعد وہ کسی نے جرت کی، وہ کتاب شائع ہو گئی۔ اچھا، اور وہ کتاب شائع اور اس کتاب کو بھی بین کر دیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ اس کتاب میں جو خاص مضامین تھے ان کو حذف کر دیا گیا، اس کو حذف کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ اس کے بغیر کچھ بک مارکیٹ میں آئی اور کچھ کو بین کر دیا گیا۔ وہ بھی جو بک ہے نا اصل حالت میں پاکستان میں دستیاب نہیں ہے۔ وہ ہمیں اور پوری قوم کو، نوجوان نسل کو فاطمہ جناح کی اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، مائی بردر، کہ فاطمہ جناح سب سے زیادہ قریب فاطمہ جناح اپنے بھائی کے پاس رہی ہے، ایسے ہی ان کو پتہ، بلکہ پاکستان بنانے میں جتنا قائد اعظم کا آتا ہے فاطمہ جناح کا اتنا ہی ہاتھ ہے اس کا۔ یہ قوم پڑھے کہ فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ رہی، انہوں نے قائد اعظم کی جو جتنی اسٹرگل تھی، جتنی اس کی محنت تھی، جدوجہد تھی، جو ان کا ویژن تھا، وہ قوم، یہ نوجوان نسل کو پڑھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بک جو مائی بردر ہے نا، میں یہ تھا حکومت سے اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ یار اس کو بھی اصل حالت میں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات، تیسری بھی ایک ریکویسٹ ہے میری، تیسری ریکویسٹ یہ ہے کہ قائد اعظم پر PhD کرنے پر پابندی ہے پاکستان میں۔ دیکھیں نہیں، یہ تو پابندی ہے، میں بھی چونکہ پڑھتا رہتا ہوں، آپ کے علم میں ہوگی یہ بات۔ ڈاکٹر جو صفدر محمود صاحب ہیں، کالمسٹ ہیں، اور اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں اسی سبجیکٹ کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب کوئی مسئلہ نہیں، آپ آئیں PhD کریں، لیکن کچھ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پابندیاں ہیں۔ اب یہ نہیں، قائد اعظم پہ PhD کرنے پر پابندی ہے۔ اچھا، یہ میری حکومت سے خاص طور پر، دلی طور پر میں یہ درخواست کرتا ہوں، ایک بک قائد اعظم، مائی بردر، ان دونوں کو مارکیٹ میں دستیاب ہونا چاہیے اور اصل حالت میں، اور قائد اعظم پر PhD کرنے کی جو پابندی ہے نا وہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ میرا اس 14 اگست پر حکومت سے یہ التماس ہے، یہ میری درخواست ہے، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اپنے لیڈر کو پڑھے، انہوں نے کتنی محنت سے اس ملک کو حاصل کیا، تاکہ ان کے اندر احساس ذمہ داری، ان کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو کہ ملک ایسے حاصل نہیں کیے جاتے، ان کے لیے جدوجہد، محنت اور ایک لمبی۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، آپ اس قوم کی جو فاؤنڈیشنل جو آئیڈیالوجی ہے اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس کے اوپر آئی ڈونٹ نو کس کا یہ شعر ہے، مجھے یاد آیا، اور یہ شعر جتنی بار میں پڑھتا ہوں میرا دل گڑتا ہے، وہ میں ناظرین کو بھی سناؤں گا۔ یہ شعر غالباً پیوش مشرا صاحب کا ہے، ان کا یہ شعر ہے کہ اس ملک نے ہر شخص کو جو کام تھا سونپا، اس ملک نے ہر شخص کو جو کام تھا سونپا، اس شخص نے اس کام کی ماچس جلا کے چھوڑ دی۔ تو ہم نے تو ماچس جلا کے چھوڑی ہوئی، ہم کام نہیں کرنا چاہتے۔ جو صاحب قائد اعظم نے تو ایک ہی پیغام دیا تھا، کام کام اور صرف کام۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آرام آرام اور صرف آرام۔ اب آپ فائنل پیغام اس قوم کو کیا دینا چاہیں گے؟ آزادی منائیں، آپ جشن آزادی، آپ جھنڈے لگائیں، آپ جلسے جلوس کریں، لیکن اپنی جو ایک فاؤنڈیشنل آئیڈیالوجی ہے آپ کو اس کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں، ظاہر ہے، ٹھیک۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا ایک مصنف، ایک صحافی، اس کا دل کیا کرتا ہے؟ اس کا دل یہ نہیں آپ سے کہتا کہ آپ سیلیبریشن نہ کریں، آپ جھنڈیاں نہ لگائیں، آپ جلسے جلوس نہ کریں، وہ کہتا ہے کہ آپ یہ سب کام کریں، لیکن اس کا مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فاؤنڈیشنل آئیڈیالوجی ہے، جو سچ ہیں، جو حقائق ہیں، آپ ان کو بھی جان کر جئیں، پھر صحیح معنوں میں آپ جشن آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ وہ جان پائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور جشن آزادی آپ کو ایک بار پھر سے مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔